بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ۔ چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں اور ان کے بارے میں جو ہمارا علم ہے وہ متحقق ہے۔ سوفسطائیوں کو اس میں اختلاف ہے۔ سوفسطائی اس کے مخالف ہے۔ سوفسطائی کون ہیں، ان کے کون کون سے فرقے ہیں، ان کا کیا جھگڑا ہے، یہ بات بعد میں آتی ہے۔ فی الحال آپ سمجھیں جو کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق الاشیاء ثابتۃ، چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ حقیقت کس کو کہتے ہیں، شے کے معنی کیا ہے، ثبوت کا مطلب کیا ہے، یہ ساری بات شارح کرے گا۔ لیکن فقط آپ خلاصہ سمجھیں، حاصل گفتگو سمجھیں متن کا۔ متن میں کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق الاشیاء سے مراد اشیاء ہے، خود اشیاء، اور کچھ بھی نہیں۔ حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہے، لیکن ترکیب اضافی کی وجہ سے ایک تغیر مفہوم ہو رہا ہے۔ اگر حقائق الاشیاء سے مراد اشیاء ہیں تو پھر حقائق الاشیاء کیوں کہا؟ اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ترکیب اضافی سے تغیر مفہوم ہو رہا ہے کہ شاید حقیقت اور چیز ہے اور شے اور چیز ہے، لیکن ذہن میں رکھیں یہ تغیر اعتباری ہے۔ حقائق الاشیاء سے مراد اشیاء ہی ہیں، گویا کہ اس نے کہا الاشیاء ثابتۃ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ الاشیاء ثابتۃ، یہ کہا۔ سمجھے بات کو؟ تو دیکھو نا، جیسے آپ کہتے ہو ذات الواجب، ذات الواجب، یہ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود کا غیر نہیں ہے، خود ذات باری تعالیٰ ہے، خود واجب الوجود ہے۔ آپ کہتے ہو نفس الشے، تو ترکیب اضافی کی وجہ سے جو تغیر مفہوم ہو رہا ہے یہ تغیر محض اعتباری ہے۔ نفس الشے سے کیا مراد ہے؟ خود شے، عین الشے خود شے، تو حقیقت الشے خود شے۔ میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ترکیب اضافی جو حقائق کی اشیاء کے ساتھ ہے، حقائق الاشیاء، ترکیب اضافی سے جو تغیر سمجھا جا رہا ہے، جو تغیر مفہوم ہو رہا ہے، وہ تغیر محض اعتباری ہے۔ جیسے ذات الواجب، نفس الشیء، عین الشیء، وہاں پر جو تغیر سمجھا جا رہا ہے وہ محض اعتباری ہے، ایسی یہاں پر بھی جو تغیر سمجھا جا رہا ہے وہ محض اعتباری ہے۔ حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں، گویا کہ کہا الاشیاء ثابتۃ، چیزیں ثابت ہیں۔ اتنی بات سمجھے؟ لیکن اس پر سوال ہوگا کہ جب حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں تو پھر حقائق کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک حقائق کہہ کے ہمارے ذہن کو پریشانی میں ڈال دیا کہ بھئی شاید جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے، حقائق الاشیاء یہ کوئی اور چیز ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو جب مراد خود اشیاء ہیں حقائق الاشیاء سے، تو پھر حقائق الاشیاء کے بجائے الاشیاء کہہ دیتے، سوال بنا نہیں؟ اس کا جواب سمجھے، اصل بات یہ ہے سوفسطائیوں کے کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جنہیں اندیا بولتے ہیں، آگے چل کے تفصیل آ رہی ہے۔ اس گروہ کو کیا بولتے ہیں؟ اندیا۔ کیا؟ فرقہ اندیا۔ وہ کہتے ہیں چیزیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمارے اعتبار کے تابع ہیں، ہمارے نظریے کے تابع ہیں۔ اس دیوار کو تم نے دیوار مانا تو یہ دیوار ہے، یہ جوہر ہے،
جس چیز کو تم عرض مانو تو وہ عرض ہے. جی سمجھ رہے ہو بات؟ جی جی تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اعتبار معتبر فرض فارض کے تابع ہیں، جی ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی بات پہ دھیان دینا. انڈیا کہتے ہیں چیزیں ہیں جی جی لیکن تمہارے فرض کے تابع، جی جی تمہارے اعتبار کے تابع. جی سمجھ رہے ہو؟ جی تمہارے فرض کے تابع، تمہارے اعتبار کے تابع. جی جب وہ فرض کے تابع ہیں، اعتبار کے تابع ہیں، تو ذہن میں رکھیں اپنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی چیزیں مانتے ہیں لیکن ان کی حقیقتیں نہیں مانتے. جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں کہ اگر الاشیاء ثابتۃ کہا جاتا تو انڈیا کا رد نہ ہوتا، جی کیونکہ انڈیا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، جی ان کی حقیقتوں کے وہ منکر ہیں. جی تو انڈیا کا رد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ. بھائی نری تم چیزیں مانتے ہو، ان کی حقیقتیں نہیں مانتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. جی چیزیں ہیں اور ان کے اپنے حقائق ہیں. جی جی نہیں سمجھو، خلاصہ دوبارہ سمجھو. میں نے آپ کو بتایا کہ حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں، تو اس پر اعتراض یہ خارجی ہوتا ہے کہ جب حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں تو پھر الاشیاء ثابتۃ کہہ دیتے، جی حقائق الاشیاء کیوں کہا؟ جی یہ سوال. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سوفسطائیوں کا ایک فرقہ ہے، فرقہ عندیہ. جی وہ فرقہ چیزیں مانتا ہے، چیزوں کی حقیقتیں نہیں مانتا. جی چیزیں مانتا ہے، چیزوں کی حقیقت حقیقتیں نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں جور وہ ہے جس کو تم نے جور فرض کر لیا، جی جی عرض وہ ہے جس کو تم نے عرض مان لیا. جی تو چیزیں اعتبار معتبر اور فرض فارض کے تابع ہیں. جی تم نے جو فرض کیا وہ وہی ہے، جی تم نے جو اعتبار کیا وہ وہی ہے. جی تو اب وہ چیزیں مانتے، چیزوں کی حقیقتیں نہیں مانتے. جی اب اگر کہا جاتا الاشیاء ثابتۃ تو انڈیا کا رد نہ ہوتا. جی تو جو اندیے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے حقائق کہا چیزوں کی اپنی حقیقتیں ہیں اور وہ حقیقتیں ثابت ہیں، جی جی اس لیے حقائق الاشیاء کہا. جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. معنی کریں چیزوں کی حقیقتیں چیزوں کے ثابت ہیں. ثابت ہیں. غور کریں، حقائق الاشیاء ثابتۃ، جی قضیہ حملیہ موجبہ، جی قضیہ حملیہ حملیہ موجبہ، حملیہ موجبہ. قضیہ حملیہ کی معرفت موضوع اور معمول کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. جی موضوع ہے حقائق الاشیاء جی اور محمول ہے ثابتۃ. جی ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ. جی پہلے موضوع کی پھر محمول کی. جی ذہن میں رکھیں موضوع پھر مرکب اضافی ہے. جی حقائق الاشیاء، جی مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. جی اس لیے پہلے مضاف کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر مضاف الیہ کے بارے میں. جی مضاف ہے حقائق، جی مضاف کیا ہے؟ حقائق. حقائق. یہ جمع ہے جی اور جمع کی معرفت اس کے مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. جی اس لیے حقائق جمع حقیقت کی، تو یہ حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں بھی حقیقت کس کو کہا جاتا ہے. جی جی توجہ ہے نہیں؟ جی بات ہے ذہن میں. جی اب سمجھو کہ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے. جی حقیقت کیا ہے؟ جی جب کہا جاتا ہے نا حقیقت الشیء، جی حقیقت الشیء، جی ذہن میں رکھیں جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت کے معنی وہی ہیں جو ماہیت کے ہیں. جی جی حقیقت الشیء کے شیء، اس کے معنی وہی ہیں جو ماہیت الشیء کے ہیں. جی حقیقت کے معنی وہی ہیں جو ماہیت کے ہیں. توجہ ہے؟ جی بھائی پھر ماہیت کے کیا ہیں؟ جی سوال، جی ماہیت کے کیا ہیں؟ جی حقیقت کے وہ ہیں جو ماہیت کے ہیں. جی تو پھر ماہیت کے کیا ہیں؟ جی جی کہا ماہیت کے ہیں ما بہ الشیء ہوا ہوا. جی کیا؟ ما بہ الشیء ما بہ الشیء ہوا ہوا. دھیان رکھنا، ما بہ الشیء ہوا ہوا. جی ما وہ امر، جی بھی جس کے سبب، جی الشیء مبتدا، جی ہوا صیغہ فصل، جی ہوا خبر. جی وہ امر جس کے سبب شے ہو. جی
وہ امر جس کے سبب شے خود یہ شے ہو. جی. وہ امر جس کے سبب یہ شے خود یہی شے ہو. جی. ما بہل حیوان ہوا ہوا. جی. وہ امر جس کے سبب حیوان حیوان ہو. جی. جی. ما بہل انسان ہوا ہوا. جی. وہ امر جس کے سبب انسان انسان ہو. جی. موجود نہیں. بات پہ دھیان دینا. جی. ایک ہے وجود انسان, جی. ایک ہے انسان کا انسان ہونا. جی. تو حقیقت اور ماہیت جو ہے, ماہیت کا جو اطلاق ہے وہ انسان کے موجود ہونے پر نہیں ہے, جی. انسان کے تحقق پر نہیں ہے, جی. بلکہ ما بہل انسان و انسانن, جی. بلکہ ما بہل انسان هو الانسان. جی. جی. وہ امر جس کے سبب انسان انسان ہے, بس جی. جی. یہ ہے ماہیت, جی. جی. یہ ہے حقیقت. جی. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. تو ما بھی شے ہوا ہوا کی ترکیب کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا. ما موصولہ, با برائے سبب, الشیء مبتدا, ہوا پہلا جو ہوا ہے یہ صیغہ فصل, اور دوسرا ہوا جو ہے الشیء کی خبر. جی. جی. وہ امر جس کے سبب شے شے ہے, جی. موجود ہے نہیں, جی. وجود بات کا مرتبہ ہے. جی. جی. شے کا خود وہی ہونا. جی. اب شے کا خود وہی ہونا, اس کی وضاحت کے لیے میں نے تمہیں کہا بھائی ما بہل حیوان ہو ہوا ہوا. جی. وہ امر جس کے سبب حیوان حیوان ہو, جی. جی. وہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ بھائی جوہر, جسم, نامی, حساس, متحرک الارادہ. جی. جی. سمجھے بات کو؟ جی. جی. موجود نہیں, وجود کا مرتبہ بعد کا ہے. جی. ما بہل حیوان ہوا ہوا, جی. ما بہل انسان ہوا ہوا. جی. سمجھے؟ جی. یہ مرتبہ ماہیت کا ہے, جی. یہ مرتبہ حقیقت کا ہے. جی. بات سمجھے ہو نہیں؟ جی. ٹھیک ہے, دوبارہ سمجھیں. میں نے آپ کو کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ قضیہ حملیہ موجبہ, اس کا جو قبض قضیہ حملیہ موجبہ کی معرفت اس کے موضوع معمول میں سیارے کی معرفت پر موقوف. جی. موضوع پھر حقائق الاشیاء مرکب اضافی, جی. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سیارے پر موقوف. جی. اور مضاف حقائق, حقائق جمع کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف. جی. اس لیے مفرد حقیقت جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں یہاں پر حقیقت کے دو معنی بیان کیے ہیں. جی. جی. پہلے معنی حقیقت الشیء کے معنی کیا کہے؟ کہا پہلے معنی یہ حقیقت الشیء وہی ہے جو ماہیت کے ہیں. جی. حقیقت الشیء ماہیت الشیء. جی. ہم نے پوچھا پھر ماہیت کی کیا معنی ہے؟ جی. کہا ما بہ شیء ہوا ہوا, ما بہ شیء ہوا ہوا. ما بہ شیء ہوا ہوا. وہ امر جس کے سبب شے خود وہی شے ہو. جی. وہ امر جس کے سبب شے خود وہی شے ہو, جی. کوئی اور نہیں. جی. وجود بات کا مرحلہ ہے. جی. جی. وہ امر جس کے سبب شے خود وہ شے ہو. جی. انسان جس کے سبب انسان ہو, جی. حیوان جس کے سبب انسان حیوان ہو, جی. وہ موجود ہونا بعد کا مرحلہ ہے. جی. اس مرتبہ کو, یہ مرتبہ شیعیت یعنی حیوان کا حیوان ہونا, یہ مرتبہ ماہیت ہے. جی. انسان کا انسان ہونا, موجود ہونا نہیں, انسان کا انسان ہونا, یہ مرتبہ ماہیت ہے. جی. جی. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں. جی. ٹھیک ہو گیا. جی. جی. تو حقیقت الشیء ماہیت الشیء کے معنی کیا ہو گئے؟ ما بھی شیء ہوا ہوا. جی. بات ہے ذہن میں؟ جی. معنی کا شے کی حقیقت شے کی اور اس کی حقیقت ماہیت اور اس کی وہ ماہیت امر ہے وہ امر جس ہے کے سبب شے جس کے سبب شے وہ یا یہ شے جی. وہ ہے. وہ ہے. وہ امر جس کے سبب شے وہی شے ہے. جی. گویا کہ آپ دیکھو نا, اب ہوا پہلا ہوا جو ہے یہ صیغہ فصل ہے. جی. جی. دوسرا ہوا جو ہے یہ خبر ہے. جی. اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ اشیء. جی. گویا کہ کیا کہا؟ ما بھی شیء ہوا شیء. جی. ما بھی شیء والشیء ہوا ذالک الشیء. جی. جی. وہ امر جس کے سبب شے خود یہی شے ہو. جی. ما بالحیوان ہوا ذالک الحیوان. جی. ما بالانسان ہوا ذالک الانسان. جی. وہ امر جس کے سبب انسان یہ انسان ہی ہو, جی. حیوان یہ حیوان ہی ہو,
جی کوئی امر اضافی نہیں، جی یہ مرتبہ ماہیت کا ہے۔ جی بات آئی آپ کے ذہن میں نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی یہ ایک معنی ہے حقیقت کے اور ماہیت کے، جی ایک اور معنی بھی ہے، اس کا بیان آگے چل کے کر رہے ہیں، اس تک بات ہم لے کے جاتے ہیں۔ جی دوسری بات آپ سمجھیں، جی سر مزید آپ یہ سمجھ لیں، میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ حقائق الاشیاء مرکب اضافی، اس کی معرفت مضاف مضاف الیہ میں سیارے کی معرفت پر موقوف، جی مضاف ہے حقائق، حقائق جمع حقیقت کی۔ جی غور کریں، اب تعریف کس کی ہونی چاہیے تھی؟ حقیقت کی ہونی چاہیے تھی۔ جی جی کس کی؟ حقیقت کس کی؟ حقیقت لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حقیقت الشے کی کی۔ جی جی نہیں سمجھے؟ جی تعریف حقیقت کی ہونی چاہیے تھی، جی جی لیکن کی کس کی؟ حقیقت الشے کی۔ جی تعریف ہونی چاہیے تھی حقیقت کی، جی لیکن حقیقت کے بجائے حقیقت الشے کی تعریف کی۔ جی۔ ایسا کیوں؟ جی جی سوال سمجھے نہیں؟ جی اس کا جواب سمجھو۔ اصل بات یہ ہے، تعریف ہونی حقیقت کی چاہیے تھی، جی لیکن لفظ حقیقت ہے نا، فقط حقیقت، جی جی اس میں کئی احتمالات ہیں۔ جی جی آپ حقیقت مجاز میں بھی حقیقت پڑھتے ہو، جی جی سمجھو نہیں؟ جی اور اسی طرح لغت میں بھی جو ہے نا، یعنی لغوی معنی بھی حقیقت کے ہیں۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو اگر فقط حقیقت کی بات ہوتی تو اس کے معنی کثیرہ جی جی جو یہاں مراد نہیں ہے۔ جی البتہ حقیقت کی جب اضافت و شے کی جانب، جی حقیقت کی جب اضافت و شے کی جانب، جی تو اب اس کے دو معنی ہیں جی جو یہاں بیان ہوئے۔ ویسے تو تین ہیں، لیکن یہاں دو معنی بیان کیے۔ جی جی بات سمجھے؟ جی یعنی حقیقت مطلق بلا اضافت، جی اس کے کئی معنی، جی لیکن حقیقت جو مضافہ الی شیء ہو، جی یہاں پر مطلق حقیقت کی وضاحت مطلوب نہیں ہے۔ جی حقیقت نہیں کہا نا، حقائق الاشیاء کہا ہے، جی سمجھ رہے ہو؟ جی الحقائق نہیں کہا، جی حقائق الاشیاء کہا، جی تو پھر وضاحت جو مطلوب ہے وہ حقیقت الشیء کی مطلوب ہے نا، جی نفس حقیقت کی تو نہیں ہے۔ جی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کی تعریف کرنے کے بجائے حقیقت الشیء کی تعریف کی ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ دوبارہ سمجھو دھیان کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے، ہم نے خارجی طور پہ یہ سوال کیا کہ حقیقت الشیء، حقائق الاشیاء میں حقائق جو ہے جمع ہے، اس کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف تھی، مفرد ہے حقیقت، جی مفرد ہے حقیقت۔ حقیقت۔ جی جب مفرد ہے حقیقت تو اب تعریف حقیقت کی ہونی چاہیے تھی، یہ حقیقت الشیء کی کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی اس کا جواب آپ کو دیا کہ اگر مطلق حقیقت کی آپ بات کریں گے تو اس میں احتمالات کثیرہ، معنی کثیرہ، جی جی معنی کثیرہ، احتمالات کثیرہ، اور بہت سے معنی بیان کرنا پڑتے ہیں۔ جی جی حقیقت کے یہ معنی بھی ہے، حقیقت کے یہ معنی بھی ہیں، حقیقت کے یہ معنی بھی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا حقیقت مجاز، وہ بھی ایک معنی ہے اس کے۔ جی تو اب ان معنی کثیرہ کے بیان کی حاجت نہیں تھی، جی جی بیان کرنا پڑتا، لیکن یہاں پر حاجت نہیں تھی۔ جی اس لیے انہوں نے کیا کیا، جو معنی مطلوب ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے حقیقت مضافہ الی شیء کو پکڑ لیا۔ جی کہا مطلق حقیقت کہیں گے تو اس کے کئی معنی، لیکن جب حقیقت الشیء کہیں گے تو اس کے دو مشہور معنی ہیں، وہ جو ہم ادھر بتا رہے ہیں آپ جی جی نہیں سمجھو۔ جی جی یہ وجہ ہے کہ فقط حقیقت کی تعریف نہیں کی، حقیقت الشیء کی کی۔ جی جی اتنی بات آپ سمجھے؟ جی جی۔ شے کی حقیقت ہے شے کی اور اس کی ماہیت، اور اس کی وہ امر ہے وہ امر جس ہے کے سبب شے جس کے خود وہی شے ہو۔ خود وہی شے۔ توجہ ہے نہیں؟ جی بات ہے ذہن میں؟ جی اب اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ جی جی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوانات۔ حیوان ناطق۔ تو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ جی کہہ رہے ہیں بھئی جیسے الحیوان الناطق انسان کے لیے، جی یہ انسان کی حقیقت بھی ہے، انسان کی ماہیت بھی ہے۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی۔ جیسے جیسے حیوان ناطق حیوان ناطق انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ ذہن میں رکھیں الضاحک، الکاتب، یہ کیا؟ یہ کلی عرضی ہے، جی یہ کلی عرضی ہے، یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ جی جب حقیقت الشیء کہا جائے گا تو اب دائق کو شامل نہیں ہوگا۔ جی۔ حقیقت الانسان کہا جائے گا، دائق کو شامل نہیں ہے۔ جی حقیقت الانسان کہا جائے گا
कातिब को शामिल नहीं है। जी। क्यों? वो अवारिस से कुल्ली अर्जी है। जी नहीं समझे बात? जी। माना बिखिलाफ बिखिलाफ मिसल मिसल अल्लाह के अल्लाह और अल कातिब के कातिब उस के कबील से उस ये कबील से मुमकिन है। मुमकिन है इंसान का तसव्वुर इंसान का उसके तसव्वुर बगैर है। उसके बगैर ये हकीकत नहीं है, जी ये माहियत नहीं है, जी क्योंकि ये अवारिस से है। क्योंकि हवारिस से बात आप समझे हो नहीं समझे? जी तवज्जो है? जी यानी पहले हकीकत के माना बयान किए कि हकीकत और माहियत एक माना में इस्तेमाल होते हैं। जी जी हकीकत और माहियत एक माना में इस्तेमाल होते हैं। जी फिर माना बता दिए कि माना क्या है। जी माना बताए माँ भी शई वो हुआ। जी तवज्जो है? जी फिर मिसाल पेश की। जी इंसान की हकीकत क्या है? हैवान और नातिक। जी जब हकीकत और इंसान कहा जाएगा तो मुराद होगा हैवान और नातिक। जी इतनी बात समझे नहीं जी समझी? अब इंसान की हकीकत क्या है? वो हैवान नातिक को शामिल है। जी जी इंसान की माहियत क्या है? हैवान नातिक। जी लेकिन दाहिक कातिब के ये ना हकीकत है ना माहियत है, जी जी क्योंकि ये वारिस से। जी इतनी बात है जी। ये खुलासा हो गया इस गुफ्तगू का। जी एक दो बातें और समझ, खुलासा तो समझ आ गया। जी जी अब सवाल ये कि आपने क्या कहा? इंसान की हकीकत और माहियत हैवान नातिक। जी जी हम तस्लीम नहीं करते कि इंसान की हकीकत हैवान नातिक है। जी समझे बात को? जी हम इस बात को तस्लीम नहीं करते जी कि इंसान की हकीकत हैवान नातिक है, जी क्योंकि हकीकत वो है जो जिनसे हकीकी और फसल हकीकी से मुरक्कब हो। जी जी हैवान इंसान की जिनसे हकीकी हो जी और नातिक उसकी फसल हकीकी हो, ये हमें तस्लीम नहीं है। जी बात समझे? जी ये इतराज है। आपने क्या कहा? आपने हैवान नातिक को इंसान की हकीकत करार दिया, माहियत करार दिया। जी हमें हैवान नातिक का इंसान की हकीकत और माहियत होना तस्लीम नहीं है, जी इसलिए कि जो हकीकत है वो मुरक्कब है किसके साथ? वो जिनसे करीब और फसल करीब के साथ, जी जिनसे हकीकी और फसल हकीकी के साथ। जी हैवान का जिनसे हकीकी होना और नातिक का फसल हकीकी होना ये हमें तस्लीम नहीं है। जी इतराज समझे नहीं? जी उसका जवाब समझे। उसका जवाब ये है कि ये ज़हन में रखें। उसका जवाब ये है कि ये मिसाल तकरीबी है। जी मुब्तदीन को समझाने के लिए, जी उनको समझाने के लिए ये मिसाल तकरीबी है, जी ये मिसाल तहकीकी नहीं है। जी बात समझे? जी ये सवाल आप कर सकते हैं कि भाई तहकीकी मिसाल क्यों नहीं दी, जी तकरीबी क्यों दी? जी तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि हक़ाइकुल अशिया की जो हकीकतों का दर्क है ना, जी वो खालिक क़ुवा, वो खालिक कायनात, जी जी वो हकीकतें जानता है। जी मखलूक के बस का काम नहीं है, हमारे बस का काम नहीं है जी हम अशिया की हकीकतें जाने। जी हम जिसे जिन्स कहते हैं, इब्न सीना ने खुद कहा, हो सकता है वो अर्ज़ आम हो। जी जैसे आप फसल कहते हो सकता है वो खासा हो। जी समझ रहे हो बात को? जी जी तो जब तहकीकी मिसाल मुमकिन नहीं है जी तो अब अज़राए मजबूरी तकरीबी मिसाल पर इक्तिफा किया जाता है मुब्तदीन के लिए। जी जी बात समझे नहीं? जी। दोबारा समझें। एतराज़ हमने किया था कि आपने हैवान नातिक को इंसान की हकीकत और माहियत का ये में तस्लीम नहीं है, जी। तो उसका उसने जवाब दिया कि ये मिसाल तकरीबी है, तहकीकी नहीं है। जी बस मुब्तदीन को बात समझाने के लिए तकरीबी मिसाल दे दी, तहकीकी नहीं। जी जी समझे? जी एतराज़ ये कि आपने तकरीबी मिसाल क्यों दी, जी तहकीकी क्यों नहीं दी? जी जी एतराज़ बना नहीं। जी तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि तहकीकी मिसाल इंसानी ताकत से बाहर है, जी इंसानी बस पे नहीं है तहकीकी मिसाल। जी इब्न सीना ने खुद कहा कि ऐसा हो सकता है कि जिसे हम जिन्स कह रहे हों वो अर्ज़-ए-आम हो, जी जिसे हम फसल कह रहे हों वो खासा हो, जी जिसे हम ज़ाती कह रहे हों वो अर्ज़ी हो। जी जी तो हकीकतें जाने खालिक कायनात, जी खालिक हक़ाइक़, जी हमारे बस की बात नहीं है। जी जब हमारे बस की बात नहीं है, हक़ाइक़ का दर्क और हक़ाइक़ का इल्म, जी तो हमने वो बात की है जो हमारे बस की है, वो है हमने मिसाल दे दी है, तकरीबी मिसाल दे दी है, ताकि की मिसाल हमारे बस में नहीं थी। जी जी इतनी बात आप समझे नहीं जी समझे? जी ये मिसाल पर जो अल हैवान नातिक लिल इंसान मिसाल पर जो खारजी एतराज़ है, वो एतराज़ और उसका जवाब। जी बात आप समझे? जी जी
माना करें। जैसे हमारा नातिक हैवान इंसान के लिए इंसान के लिए बिखिलाफ बखिलाफ मिसल, मिसल। देखो मिसल से इशारा कर दिया कि बात फकत दाए कातिब की नहीं है, जी जी हर वो चीज़ जो दाए कातिब की मानिंद है, जी जी तो जो है नहीं, जी हर वो चीज़ जो दाए का दाए कातिब की मानिंद है, जी। हर वो चीज़ जो दाए कातिब की मानिंद है। जी बात समझे? जी इस तरह का मिसल जी माना करें, बिखिलाफ बिखिलाफ दाए कातिब की मिसाल की। की मिसाल तो सवाल ये है, आपने कहा हर वो चीज़ जो दाए कातिब की मानिंद है, जी मानिंद का मतलब क्या है? जी नहीं समझे? जी जी उन्होंने कहा हर वो चीज़ जो दाए कातिब की मानिंद है, जी तो मानिंद का मतलब क्या है? जी जी वैसे तो आप देखें ना, नातिक भी दाए कातिब की मानिंद है, जी दायक इंसान के साथ खास, जी नातिक भी इंसान के साथ खास, जी कातिब इंसान के साथ खास, नातिक भी इंसान के साथ खास। जी तो नातिक भी दायक कातिब की मानिंद हुआ। जी बात समझ, इतराज सवाल समझो, इतराज ना बनाओ। जी आपने क्या कहा? जो दायक कातिब की मानिंद है, जी तो भाई मानिंद का मतलब क्या? जी मानिंद की निशानदेही जरूरी है, जी वरना जैन तो ये भी इधर भी जाता है भाई, नातिक भी इनकी मानिंद है, जी जी कातिब इंसान के साथ खास तो नातिक भी इंसान के साथ खास, जी दायक इंसान के साथ खास तो नातिक भी इंसान के साथ खास। जी मानिंद तो वो भी है, जी जी समझे नहीं? ये सवाल था, उसका जवाब देते हुए इशारे ने कहा मिम्मा युमकिनु तसव्वुरुल लिसान बिदूनिही, जी मिम्मा युमकिनु तसव्वुरुल लिसान बिदूनिही। बात ये है कि मिसल से मुराद, मानिंद से मुराद वो अमूर हैं जिनके बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन हो। जी क्या? जिनके बगैर इंसान का तसव्वुर, जिनके बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन हो। बात समझो, जी जिनके बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन हो, वो मुराद है। जी दाहिक के बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन है, जी कातिब के बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन है। जी जी तो अब आप नातिक का भी इनकी मानिंद नहीं हुआ। जी। क्यों? नातिक के बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जी जी पता नहीं बात समझे? जी ठीक हो गया। सवाल क्या था कि मानिंद से क्या मुराद है, मिसल से क्या मुराद है? जी जी वरना मिसल तो हमें तो नातिक भी इनकी मिसल लग रहा है, जी जी ये भी इंसान के साथ खास है, वो भी इंसान के साथ खास है। जी तो उसका जवाब थी मिम्मा युमकिनु तसव्वुरुल लिसान बिदूनिही। यहाँ पर मानिंद और मिसल से मुराद है कि इंसान का तसव्वुर जिसके बगैर हो सके, जी नातिक के बगैर नहीं हो सकता, जी कातिब के बगैर हो सकता है, दाहिक के बगैर हो सकता जी। है, यानी वो उमूर जो जिनके बगैर इंसान का तसव्वुर हो सके। जी अब नातिक इनकी मानिंद नहीं बना। जी। इसकी बात समझो नहीं जी समझी? जी ठीक हो गया। जी। उस कबील से उस कबील ये से मुमकिन हो मुमकिन हो इंसान का तसव्वुर इंसान का उसके बगैर, उसके बगैर। तो जो है नहीं। जी सवाल है, सवाल है आपने क्या कहा कि जिसके बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन है, जी जिसके बगैर है, इंसान का तसव्वुर मुमकिन है। गौर करें कि नातिक के बगैर भी इंसान का तसव्वुर तो मुमकिन है। जी ये किसने कहा कि नातिक के बगैर इंसान का तसव्वुर नहीं हो सकता, जी हैवान के बगैर इंसान का तसव्वुर नहीं हो सकता? जी देखो ना, तसव्वुर की दो किस्में, जी 4 किस्में बल्कि। जी तसव्वुर बिलकुना, जी बिकुनही, जी बिलवजह, जी बेवजही। जी तसव्वुर ज़ातियात के ज़रिए होगा या अर्जियात के ज़रिए? जी ज़ातियात के ज़रिए हो तो ज़ातियात को मुलाज़ ज़ात के लिए जी मेरा तो आला बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? जी जी बनाया जाए तो तसव्वुर बिलकुना, जी ना बनाया जाए तो तसव्वुर बेकुनही। जी और अर्जियात के ज़रिए हो तो अर्जियात को मुलाज़ ज़ात के लिए जी मेरा तो आला बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? जी बनाया जाए तो तसव्वुर बिलवजह, जी जी ना बनाया जाए तो तसव्वुर बेवजही। जी गौर करें, तसव्वुर बिलवजह, जी इंसान का तसव्वुर बिलवजह जी हैवान के बगैर भी हो सकता है, नातिक के बगैर भी हो सकता है। जी जी इंसान का तसव्वुर बेवजही हैवान के बगैर भी हो सकता है, नातिक के बगैर भी हो सकता है। जी जी आप कैसे कहते हैं भाई जो है ना वो इनके बगैर तसव्वुर नहीं हो सकता? जी इतराज बना नहीं? जी सर दोबारा समझो सवाल। हमने कहा भाई मिसल की माना क्या है, जी तो उसका जवाब दिया बीमा यूं के तसव्वुर लिसान बिदूनी। जी भाई वो चीज़ें जिनके इंसान का तसव्वुर जिनके बगैर हो सके, जी दाहिक और कातिब के बगैर हो सकता है, नातिक के बगैर नहीं हो सकता, हैवान के बगैर नहीं हो सकता। जी जी मोतरज उठ के खड़ा हो गया, भाई ये बात आपने कैसे कर दी जी कि हैवान के बगैर इंसान का तसव्वुर नहीं हो सकता, नातिक के बगैर नहीं हो सकता। जी तसव्वुर की 4 किस्में, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं, बिलवजह, बेवजही। जी तारीफें मैंने आपको बता दी। जी तसव्वुर बिलवजह, तसव्वुर बिलवजह बगैर हैवान और नातिक की होगा, जी होता है।
جی تصور بے وجہ ہی جی بغیر حیوان و ناطق کے ہوتا ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو انسان کا تصور بالوجہ بغیر حیوان و ناطق کے، جی تصور بے وجہ ہی جی بغیر حیوان و ناطق کے. جی تو آپ کا یہ کہنا کہ کاتب اور ضاحک کے بغیر ہو سکتا ہے، ناطق اور حیوان کے بغیر نہیں ہو سکتا، جی یہ بات درست نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ جی سر. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو کہا مما یمکن تصور الانسان، ہم نے مطلق تصور نہیں کہا تھا، اس سے مراد تصور بالکل نہ ہے. جی اس سے مراد کیا ہے؟ تصور بالکل نہ. کیا مراد ہے؟ تصور بالکل نہ ہے. جی تصور بالوجہ بے وجہ ہی حیوان اور ناطق کے بغیر ہو سکتا ہے، جی جی لیکن بالکل جو ہے وہ حیوان اور ناطق کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی جو آپ سمجھے جی. مانا اس قبیل سے اس کہ قبیل سے ممکن ہو ممکن ہو انسان کا تصور انسان یعنی کا بالکل جی ٹھیک ہے، جی. بالکل انسان کا تصور بالکل انسان کا اس کے بغیر. اس کے بغیر. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی ایک اور سوال یہ ہے کہ یہاں آپ نے کہا بھئی مما یمکن، جی امکان کی بات کل کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟